بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شجیع اللہ فراست. آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع. صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے. 1320 SFT پر مشتمل امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے. قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت. 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد. جنگ بندی بات چیت جاری، لڑائی بھی تیز. غزہ میں 24 گھنٹوں میں 100 فلسطینی جاں بحق. خان یونس میں اسرائیلی فوج کا آپریشن. غزہ پر دنیا بھر میں سرگرمیاں. عرب وزیروں نے ریاض میٹنگ میں کیا سیز فائر کا مطالبہ. امریکی نمائندے لبنان پہنچے. اسرائیل کو سیز فائر کے لیے مجبور کرنے کے لیے پابندیاں لگائی جائیں، یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیدار کا مطالبہ. کملا ہیرس نے کہا اسرائیل انسانی مدد پہنچانے کے لیے مناسب قدم نہیں اٹھا رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں. امریکی حکومت کا سخت بیان. غزہ جنگ کے بعد یہودیوں میں ہارٹ اٹیک کے کیس 35% بڑھ گئے. اسرائیلی میڈیکل سینٹر کی رپورٹ. شہباز شریف نے پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے لیا حلف. کشمیر کا فلسطین سے کیا تقابل. ایم پیز اور ایم ایل ایز کو رشوت لینے پر قانونی کارروائی سے چھوٹ نہیں. سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ. 1998 کے حکم کو الٹ دیا گیا. عام آدمی پارٹی 15 جون تک دہلی ہیڈ کوارٹر خالی کرے. ناجائز قبضے کے بارے میں سپریم کورٹ نے دیا حکم. وزیر اعظم نے تلنگانہ میں 56,000 کروڑ روپے کے پروجیکٹس کا کیا افتتاح. خاندانی جماعتوں پر کی تنقید. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. غزہ جنگ بندی کے لیے قاہرہ میں بات چیت جاری ہے، وہیں الگ الگ مقامات پر لڑائی بھی تیز ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. ایجپٹ، قطر اور امریکہ کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے جنگ بندی ہو جائے. رمضان 10 یا 11 مارچ سے شروع ہو رہا ہے. خان یونس میں اسرائیلی فوج نے اپنا آپریشن تیز کر دیا. ایسی خبریں ہیں کہ اسرائیلی عہدیدار بات چیت کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں غزہ جنگ کے حوالے سے کئی سفارتی سرگرمیاں ہو رہی ہیں. ریاض میں عرب فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں سیز فائر کا مطالبہ کیا گیا. امریکہ کے نمائندے نے بیروت کا دورہ کیا. حالیہ دنوں میں اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی بھی تیز ہو گئی ہے. اسرائیل کے کٹر وزیر بینی گینٹس واشنگٹن پہنچے، جہاں وہ امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کر رہے ہیں. بینی گینٹس کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب ایسی خبریں ہیں کہ وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کے ساتھ غزہ جنگ کے بارے میں ان کے شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور اس وقت اسرائیل کی وار کیبنٹ ایک پیج پر نہیں ہے. امریکہ، قطر اور حماس کے نمائندوں کے بیچ قاہرہ میں سرگرمی سے بات چیت ہوئی. حماس نے اسرائیل کے اس مطالبے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ ان ہوسٹیجز کے نام بتائے جو اب بھی زندہ ہیں. حماس کے انکار کے بعد اسرائیل نے بات چیت کا بائیکاٹ کیا. اسرائیلی میڈیا میں یہ بات کہی گئی. حماس سورسز نے بتایا کہ تنظیم کی ڈیلیگیشن قاہرہ میں بات چیت کر رہا ہے، اور اس بات چیت میں حماس ڈیلیگیشن کی قیادت خلیل الحیہ کر رہے ہیں. ایجپٹ کے سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا گیا کہ غزہ جنگ بندی کے لیے بات چیت میں کافی پیش رفت ہوئی ہے. کئی ہفتوں سے جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں. القاہرہ نیوز نے، جس کا تعلق ایجپٹ کی انٹیلیجنس سروس سے ہے، ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ ایجپٹ رمضان سے پہلے جنگ بندی کی کوششیں کر رہا ہے اور اس پر ٹھوس پروگریس ہوئی ہے.
امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل غازہ میں مدد پہنچانے کے لیے مناسب کارروائی نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیل دورے کے موقع پر یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ غازہ میں بھوک سے مر رہے ہیں، غیر انسانی حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ امریکی حکومت کی طرف سے غازہ کے حالات کے بارے میں اب تک کا سب سے سخت بیان ہے۔ انہوں نے راحت پہنچانے پر غیر ضروری پابندیوں پر تنقید کی۔ اس کے ساتھ ساتھ کملا ہیرس نے حماس سے کہا کہ وہ جنگ بندی کی شرطیں قبول کرے۔ ریاض میں عرب وزیروں نے سیز فائر کے علاوہ اس بات کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا کہ متاثرہ لوگوں تک انسانی مدد پہنچائی جائے۔ یہ عرب ملکوں کی فارن منسٹرز کونسل کا 159واں سیشن تھا۔ اس گروپ میں GCC ملکوں کے علاوہ ایجپٹ، موراکو اور جارڈن شامل ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے میٹنگ میں حصہ لیا۔ میٹنگ کی صدارت قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد الثانی نے کی۔ اس موقع پر ایجپٹ کے وزیر خارجہ سامی شکری نے کہا کہ غازہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ فلسطینی عوام کے صفائی کے لیے ایک منظم مہم کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑائی کی وجہ سے سیکیورٹی کی صورتحال پورے خطے کے لیے خطرناک ہے اور لڑائی ریڈ سی اور باب المندب تک پہنچ گئی ہے۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ غازہ کے سویلینز تک انسانی مدد پہنچانی چاہیے۔ انہوں نے ہوسٹیجز کی فوری رہائی پر بھی زور دیا۔ واشنگٹن نے اشارہ دیا ہے کہ جنگ بندی کا سمجھوتہ قریب ہے اور رمضان سے پہلے سیز فائر ہو جانا چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ اسرائیل کو غازہ میں سیز فائر کے لیے تیار کرنے کے مقصد سے اسرائیل پر پابندیاں لگانی چاہیے۔ خوراک کے حق سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے مائیکل فخری نے کہا کہ یہی غازہ سیز فائر کا ایک راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جان بوجھ کر فلسطینی لوگوں کو بھوکا رکھ رہا ہے۔ غازہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 30,534 ہو گئی ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 100 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے زخمی فلسطینیوں کی تعداد 71,920 ہو گئی ہے۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ غازہ میں بہت قتل عام ہو چکا، اب وہاں جنگ بندی کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے اتوار کو سینٹ پیٹر اسکوائر پر اپنی بالکنی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں روزانہ اپنے دل میں فلسطین اور اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ ان کے دکھ کو جھیل رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، بے گھر ہو رہے ہیں، بڑے پیمانے پر تباہی ہو رہی ہے اور یہ تکلیف کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم واقعی ایک بہت بہتر دنیا بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم واقعی یقین رکھتے ہیں کہ ہم امن حاصل کر سکتے ہیں؟ اب ہم سب کو مل کر کہنا چاہیے کہ جنگ بندی کے سوا اب کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا اور لبنان میں دراندازی کو ناکام بنا دیا۔ ایک بیان میں حزب اللہ نے کہا کہ اس نے زرید اور آس پاس کے علاقوں میں یہ کارروائیاں کی۔ حزب اللہ نے کہا کہ اس کے فائٹرز نے رامیہ علاقے میں دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اسرائیلی فوج کی ایلیٹ فورس جولانی بریگیڈز نے یہ کوشش کی تھی۔ ساؤتھ لبنان کے ایک ٹاؤن میں اسرائیل نے میزائل حملہ کیا۔ نقصانات کے بارے میں فوری کوئی خبر نہیں مل سکی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ لبنان سے کیے گئے ایک حملے میں ایک اسرائیلی ہلاک ہو گیا اور 7 زخمی ہوئے۔ یہ حملہ مارگلوٹ علاقے میں کیا گیا جو ایک یہودی بستی ہے۔ لبنان سے کیے گئے حملے میں تھائی لینڈ کے 2 شہری زخمی ہوئے۔ فلسطین کی اسلامی جہاد تنظیم نے کہا ہے کہ اسرائیل مزاحمت کو کچلنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ تنظیم کے جنرل سیکریٹری محمد الہندی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اپنے ہوسٹیجز کو چھڑانے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جنگ پھیلنے سے ڈر رہا ہے، اسی لیے وہ جنگ بندی کی بات کر رہا ہے۔ وہ دراصل اسرائیلیوں کو چھڑانا چاہتا ہے، اسے حقیقی جنگ بندی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یمن کے حوثیوں نے کہا کہ ریڈ سی میں برطانیہ کے مزید جہازوں کو ڈبویا جائے گا۔ امریکی فوج نے کنفرم کیا کہ برطانیہ کا جہاز روبی مار ڈوب گیا ہے، جسے حوثیوں نے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا تھا۔ حوثیوں کے نائب وزیر خارجہ حسین العزی نے کہا کہ ہم حملے جاری رکھیں گے، بھلے ہی اس کا مطلب یمن کے ساحل پر ماحولیاتی تباہی ہو۔ انہوں نے یمن میں حملوں کے لیے برطانیہ پر تنقید کی۔ مغربی کنارے کے رام اللہ میں ایک ریفیوجی کیمپ پر اسرائیل کے حملے میں ایک فلسطینی بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اس بچے کی پہچان 16 سالہ مصطفیٰ ابو شاباک کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ دھاوے کے دوران جھڑپ ہوئی اور اسرائیلی سپاہیوں نے احتجاجی فلسطینیوں پر ربر کی گولیاں چلائیں۔ مصطفیٰ کی گردن اور سینے پر گولیاں لگیں۔ اسے فلسطین میڈیکل کمپلیکس پہنچایا گیا جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا۔ بعض دوسرے مقامات پر بھی جھڑپیں ہوئیں۔ یہودی آباد کار نابلس ٹاؤن میں گھس پڑے اور ایک فلسطینی کے ساتھ مار پیٹ کی۔ مغربی کنارے کے دورا ٹاؤن میں اسرائیلی فوج نے کم سے کم 10 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔
ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل میں ہارٹ اٹیک کے کیسوں میں 35% کا اضافہ ہوا ہے۔ شاوک زیدک میڈیکل سینٹر کی ایک انٹینسو کیئر یونٹ نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ اسرائیل کے چینل 7 نے یہ رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ کے مطابق یہودی آبادکاروں میں، جن میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، دل کا دورہ پڑنے کے کیسز کافی بڑھ گئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل میں عرب آبادی کے مریضوں کو ہاسپٹل میں شریک کرنے کے کیسز کم ہوئے ہیں۔ پاکستان میں شہباز شریف نے ملک کے 24ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا۔ انہوں نے دوسری بار وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا۔ ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں صدر عارف الوی نے انہیں حلف دلایا۔ اس تقریب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد، آصف علی زرداری، نواز شریف، بلاول بھٹو اور دوسروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایک دن پہلے پاکستان قومی اسمبلی میں انہیں وزیر اعظم کی حیثیت سے چن لیا گیا تھا۔ کئی عالمی لیڈرز نے شہباز شریف کو مبارکباد دی ہے، جن میں چائنا کے صدر زی جن پنگ اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان شامل ہیں۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنے پہلے خطاب میں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے کشمیر مسئلے کا کمپیریزن فلسطین مسئلے سے کیا اور دونوں مسئلوں کو حل کرنے پر زور دیا۔ اب پاکستان میں نئے صدر کو چنا جائے گا۔ امکان ہے کہ آصف علی زرداری آسانی کے ساتھ پاکستان کے صدر بن جائیں گے۔ پیپلز پارٹی لیڈر بلاول بھٹو نے مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر چیف جسٹس کی قیادت میں ایک جوڈیشل پینل بنایا جائے۔ پاکستان میں حکومت بنانے کے لیے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM اور بعض دوسری پارٹیوں میں اتحاد ہوا ہے۔ قومی اسمبلی میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی تائید رکھنے والے ارکان کے امیدوار عمر ایوب کو وزیر اعظم کے عہدے کی دوڑ میں شکست ہوئی ہے۔ افریقہ کے ملک ہیٹی میں بڑے پیمانے پر گڑبڑ کے واقعات پیش آئے۔ جیل توڑنے کے ایک واقعے کے بعد آگزنی اور حملوں کے واقعات ہوئے۔ بدمعاش ٹولیوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ حکومت نے 72 گھنٹوں کے لیے ایمرجنسی لگا دی۔ گڑبڑ میں کم سے کم 12 لوگ مارے گئے اور جیل سے تقریباً 3700 قیدیوں کو چھڑایا گیا۔ باغیوں نے کہا کہ وزیر اعظم ایرل ہنری استعفیٰ دیں، جو فی الحال بیرونی دورے پر ہیں۔ اس طرح کی ٹولیوں نے سال 2020 کے بعد سے ہیٹی میں ہزاروں لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ امریکہ میں ایک سروے میں پتہ چلا ہے کہ ہر 10 میں سے 6 امریکیوں کو صدر جو بائیڈن کی دماغی حالت پر شبہ ہے۔ یہ بات ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب بائیڈن قوم سے خطاب کرنے والے ہیں اور وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ایک بار پھر صدارتی امیدوار بننے والے ہیں۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی کو پارلیمنٹ یا اسمبلی میں تقریر کرنے یا ووٹ ڈالنے کے لیے رشوت لینے پر قانونی کارروائی سے چھوٹ حاصل نہیں ہے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی قیادت میں 7 ججوں کی بینچ نے 1998 کا ایک فیصلہ الٹ دیا، جس میں 5 ججوں کی بینچ نے JMM رشوت کیس میں ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی کو قانونی کارروائی سے چھوٹ دی تھی۔ چیف جسٹس نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ 1998 کے فیصلے کی تشریح اور پارلیمانی مراعات کے ذریعے رشوت کو چھوٹ نہیں دی جا سکتی اور یہ دستور کے آرٹیکل 105 اور 194 کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ نے عام آدمی پارٹی کو حکم دیا ہے کہ وہ دہلی میں اپنے ہیڈ کوارٹرز کو خالی کر دیں، کیونکہ یہ ہیڈ کوارٹر اس زمین پر بنایا گیا ہے جو دراصل ہائی کورٹ کے لیے تھی۔ ایسا کرنے کے لیے عام آدمی پارٹی کو 15 جون تک کا وقت دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ ناجائز قبضے کا ہے۔ پارٹی کو اجازت ہے کہ وہ دوسری زمین کے لیے مرکزی حکومت اور ڈیولپمنٹ آفس میں درخواست داخل کرے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی قیادت والی بینچ نے یہ فیصلہ دیا۔ فروری میں عدالت نے کہا تھا کہ عام آدمی پارٹی اس زمین پر قبضہ کر رہی ہے جو دراصل دہلی ہائی کورٹ کو الاٹ کی گئی تھی۔ 15 فروری کو عدالت کے حکم کے بعد ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ریاستی حکومت نے یقین دلایا تھا کہ اس پلاٹ کو 2 مہینوں میں خالی کر دیا جائے گا، لیکن یہ شرط رکھی گئی تھی کہ دوسری زمین الاٹ کی جائے، لیکن اس کے بعد یہ معاملہ آگے نہیں بڑھا۔ اس غلطی پر ججوں نے پیر کو غصے کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ نے سناتن دھرم کو مٹا دینے کی بات کرنے پر تمل ناڈو کے چیف منسٹر ادے اسٹالن پر تنقید کی ہے۔ عدالت نے DMK لیڈر سے پوچھا کہ وہ اظہار خیال کی آزادی کے حق کے غلط استعمال کے بعد کیوں عدالت سے رجوع ہوئے۔ جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس دیپانکر دتا کی بینچ نے اسٹالن کو یاد دلایا کہ ایک وزیر کی حیثیت سے انہیں اپنے ریمارکس کے نتیجوں سے واقف ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں خاندانی جماعتوں پر تنقید کی ہے اور کہا کہ ان جماعتوں کے چہرے الگ ہیں لیکن جھوٹ اور لوٹ ان میں کامن ہے۔
وہ عادل آباد میں ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے ان کی زندگی کے بارے میں کہا کہ ان کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے. انہوں نے سیوک کی حیثیت سے اپنے آپ کو عوامی بھلائی کے کاموں کے لیے وقف کر دیا ہے. مودی نے کہا کہ TRS اب BRS بن گئی ہے لیکن اس سے کچھ نہیں بدلا. کانگریس نے ریاست میں حکومت بنائی ہے لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ BRS نے کالیشورم لفٹ اریگیشن پروجیکٹ جیسے اسکیمز کیے ہیں. وزیر اعظم نے پچھلے 15 دنوں میں ملک میں کیے گئے ترقیاتی کاموں کا حوالہ دیا. انہوں نے تلنگانہ میں 56,000 کروڑ کے ترقیاتی پروجیکٹ شروع کیے اور ان کا افتتاح کیا. ان پروجیکٹ کا تعلق پاور، آئل اینڈ پیٹرولیم، ریل اور روڈ سیکٹر سے ہے. لوک سبھا الیکشنز کے شیڈیول کے اعلان سے پہلے مودی نے کئی ریاستوں کا طوفانی دورہ شروع کیا ہے. تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مرکز اور ریاستی حکومتوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت NTPC میں 2,400 میگا واٹ بجلی تیار کرنے کے لیے تمام طرح کی پرمیشنز دے گی. چیف منسٹر نے وزیر اعظم مودی کا استقبال کیا جو ریاست میں کانگریس حکومت بننے کے بعد پہلی بار تلنگانہ کا دورہ کر رہے تھے. ریونت ریڈی نے مودی کو اپنا بڑا بھائی قرار دیا. BRS نے لوک سبھا الیکشنز کے لیے امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری کی ہے. اس لسٹ میں 4 نام شامل ہیں جو ونود کمار کریم نگر، کپلا ایشور پیدپلی، N ناگیشور راؤ کھمم اور M کویتا محبوب نگر ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس اذان انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع. صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے. 1320 SFT پر مشتمل امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے. قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت. 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد. جنگ بندی بات چیت جاری، لڑائی بھی تیز. غزہ میں 24 گھنٹوں میں 100 فلسطینی جاں بحق. خان یونس میں اسرائیلی فوج کا آپریشن. غزہ پر دنیا بھر میں سرگرمیاں. عرب وزیروں نے ریاض میٹنگ میں کیا سیز فائر کا مطالبہ. امریکی نمائندے لبنان پہنچے. اسرائیل کو سیز فائر کے لیے مجبور کرنے کے لیے پابندیاں لگائی جائیں، یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیدار کا مطالبہ. کملا ہیرس نے کہا اسرائیل انسانی مدد پہنچانے کے لیے مناسب قدم نہیں اٹھا رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں. امریکی حکومت کا سخت بیان. غزہ جنگ کے بعد یہودیوں میں ہارٹ اٹیک کے کیس 35% بڑھ گئے. اسرائیلی میڈیکل سینٹر کی رپورٹ. شہباز شریف نے پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے لیا حلف. کشمیر کا فلسطین سے کیا تقابل. MPs اور MLAs کو رشوت لینے پر قانونی کارروائی سے چھوٹ نہیں. سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ. 1998 کے حکم کو الٹ دیا گیا. عام آدمی پارٹی 15 جون تک دہلی ہیڈ کوارٹر خالی کرے. ناجائز قبضے کے بارے میں سپریم کورٹ نے دیا حکم. وزیر اعظم نے تلنگانہ میں 56,000 کروڑ روپے کے پروجیکٹس کا کیا افتتاح. خاندانی جماعتوں پر کی تنقید. یہ تھی آج کی خبریں. خیال رکھیں. اللہ حافظ.